بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اس کا کیا ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پر پیش ہوتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی میں اس وقت روزے دار رہوں جس وقت اللہ کے یہاں پر میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ کے یہاں کے اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس دن نیک بندوں کے اعمال ہوتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، الا کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ لیکن اس میں فرمایا کہ لیکن اس شخص کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے ہوئے ہو۔ تو جو آدمی اللہ کے یہاں پر اپنے اعمال پیش کر رہا ہے اور وہ کسی بھائی سے بول نہیں رہا، یعنی اسلامی کسی عذر کی وجہ سے اس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو اس کے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے کہ ان کو رکھے رکھو، اس کی تمام نیکیوں کو ایک جگہ ڈالتے رہو جب تک کہ قطع تعلق کرنا بند نہ کر دے۔ تو اس حال میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی حالت پر کہ اس شخص کو جب تک وہ صلح نہ کر لے اپنے بھائی سے، اس وقت اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سوموار اور جمعرات کو روزے اللہ کے یہاں پر جو ہے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ اللہ کے نبی کی یہ ترغیب اس امت کو بتلانے کے لیے تھی کہ آپ کے اعمال بھی اس حال میں پیش ہوں گے تو آپ بھی روزے دار رہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان اعمال کی، ان روزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے یہاں پر ہمارے اعمال اس حال میں پیش ہو رہے ہوں تو اس وقت ہم روزے سے رہیں۔ اسی طرح سے ایام بیس کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 10 دن کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو 3 روزے رکھے اس کو 30 دن کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ رب العزت نے فرمائی قرآن کریم کے اندر کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو مسلمان ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی اگر 3 دن کے ایام بیس کے روزے رکھنے شروع کر دے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کتنا بہترین عمل ہے اور کتنے فضائل ہیں اس کے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کی آتا ہے کہ یہ روزے رکھنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ایام بیس کے اور رمضان کے روزے رکھنے والا شخص کے دل کے تمام امراض کو اللہ رب العزت، جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور دل میں وساوس پیدا ہونا ہے، جو ان جیسے امراض سے انشاءاللہ ہر شخص جو ہے سبکدوشی حاصل کر سکتا ہے ایام بیس کے اور رمضان کے روزے رکھ کر۔ تو ایسے اجر کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آدمی ان روزوں کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمام سال کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دل کے تمام امراض کو دور فرما دیں گے۔ اور یہ بہترین نیکی ہے، روزے رکھنا بہترین نیکی ہے۔ بہت سارے صحابہ کو اور اللہ کے نبی نے اور صحابیات کو جنہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ روزے کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھا کرو۔ تو یہ روزے رکھنا مسلسل بھی آدمی رکھ سکتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یا ان کو الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایام بیس کے ہی ضمن میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔